بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، آپ سن رہے ہیں اردو ناول گاڈ فادر، جس کے مصنف ہیں محمود احمد مودی، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 5 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ والز نے ایک ایسے برآمدے میں ہیگن کا استقبال کیا جو ایئر کنڈیشنڈ تھا اور جس کی ایک دیوار شیشے کی تھی۔ وہ اب آرام دہ لباس میں تھا۔ دولت مندی اور آسودگی کا ایک نادیدہ سا حالہ اب اس کی شخصیت کے گرد زیادہ روشن محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا رویہ صبح کے مقابلے میں بہت تیز تھا۔ وہ دوستانہ انداز میں ہیگن کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، ڈنر میں ابھی کچھ دیر ہے، آؤ تب تک میں تمہیں اپنے ریس کے گھوڑے دکھاتا ہوں۔ وہ استبلوں کی طرف چل دیا۔ راستے میں والز بولا، میں نے تمہارے بارے میں معلومات کرائی تھی ہیگن، تم نے مجھے پہلے ہی بتا دیا ہوتا کہ تمہارا باس ڈان کارلیون ہے۔ میں سمجھا تھا کہ تم کوئی تھرڈ کلاس قسم کے وکیل ہو اور شاید کسی تھرڈ کلاس بدماش کی نمائندگی کرتے ہو۔ جونی کی زیادہ تر واقفیت ایسے ہی لوگوں سے ہے۔ اب ہمیں یہاں کی فضا سے لطف اندوز ہونا چاہیے۔ کام کی بات ہم ڈنر کے بعد کر لیں گے۔ پھر وہ ہیگن کو ریس کے گھوڑوں کے بارے میں اپنے منصوبے بتانے لگا۔ اسے یقین تھا کہ ان منصوبوں پر عمل درآمد کے بعد اس کے استبل امریکہ کے بہترین استبل میں شمار ہوں گے، جہاں ریس کے اعلیٰ ترین گھوڑوں کی افزائش اور پرورش ہوگی۔ استبل فائر پروف تھے۔ حفظان صحت کے اصولوں پر عمل درآمد کا وہاں بہترین انتظام موجود تھا۔ گندگی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ پرائیویٹ سراغ رساں ان کی حفاظت اور نگرانی کرتے تھے۔ ہیگن کو بہت سے گھوڑے دکھانے اور ان کے شجرہ نسب کے بارے میں بتانے کے بعد والز اسے آخری سٹال کے سامنے لے گیا، جس کی بیرونی دیوار چمکتی ہوئی ایک خوبصورت نیم پلیٹ نصب تھی جس پر پیتل کے حروف میں خرطوم لکھا تھا۔ ہیگن کو گھوڑوں کے بارے میں کچھ زیادہ معلومات نہیں تھی، لیکن اس اسٹال میں کھڑے گھوڑے کو ظاہری طور پر دیکھ کر ہی ہیگن کو تسلیم کرنا پڑا کہ وہ ایک غیر معمولی اور نہایت خوبصورت گھوڑا تھا۔ وہ پورا سیاہ تھا اور اس کی جلد ریشم سے بنی ہوئی تھی۔ صرف اس کی پیشانی پر ہیرے کی سی ساخت کا ایک سفید نشان تھا۔ اس کی بڑی بڑی بھوری آنکھوں میں گویا چراغ روشن تھے۔ وہ آنکھیں قیمتی پتھروں کی طرح جھل ملا رہی تھیں، تاہم قیمتی پتھروں میں زندگی کی ایک ایسی بھرپور چمک نہیں ہو سکتی تھی جیسی ان آنکھوں میں تھی۔ یہ دنیا بھر میں ریس کا عظیم ترین گھوڑا ہے۔ والز کے لہجے میں دنیا بھر کا فخر سمٹ آیا تھا۔ مجھے امید ہے کہ کسی روسی زار نے بھی اپنے دور میں اس قیمت کا گھوڑا نہیں خریدا ہوگا۔ میں نے اسے ریس کے لیے نہیں لیا ہے، میں اس سے افزائش نسل کا کام لوں گا اور اسی کے ذریعے میرے استبل ریس کے گھوڑوں کے سلسلے میں دنیا کے بہترین استبل شمار ہوں گے۔ وہ گھوڑے کی ریشمی عیال میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اسی طرح لاڈ اور پیار سے اس کا نام لے کر نیچی آواز میں اسے پکارنے لگا جس طرح باپ اپنے کمسن بیٹوں کو پکارتے ہیں۔ گھوڑا بھی اپنی حرکات و سکنات سے گویا اس کے پیار کا جواب پیار سے دے رہا تھا۔ آخرکار وہ ڈنر کے لیے حویلی میں لوٹ آئے۔ ڈنر 3 ویٹرز سرو کر رہے تھے۔ ایک بٹلر انہیں ہدایت دے رہا تھا، تاہم ہیگن کے خیال میں کھانا بہت اعلیٰ معیار کا نہیں تھا۔ والز شاید اب اکیلا رہتا تھا اور اسے کھانوں کے معیار کی کچھ زیادہ پرواہ نہیں تھی۔ کھانے کے بعد جب وہ آرام سے بیٹھ گئے اور انہوں نے ہوانا کے بہترین سگار سلگا لیے تو ہیگن نے ملائمت سے پوچھا، تو پھر تم جونی کو فلم میں کاسٹ کر رہے ہو یا نہیں؟ نہیں، والز نے بلا تامل جواب دیا، میں چاہوں بھی تو ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ تمام معاہدے سائن ہو چکے ہیں۔ اگلے ہفتے شوٹنگ شروع ہو جائے گی۔ اب میں فلم کے معاملات میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ مسٹر والز، ہیگن نے قدرے مضطربانہ لہجے میں کہا، سب سے اوپر والے آدمی اور مالک و مختار سے بات اسی امید پر کی جاتی ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اپنے پروجیکٹ میں جو تبدیلی چاہے لا سکتا ہے۔ والز خشک لہجے میں بولا،
مجھے معلوم ہے کہ مجھے اسٹوڈیو میں ورکرز کی ہڑتال کے خطرے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مزدور لیڈر گوف نے مجھے اس کا اشارہ دے دیا ہے، اور جس وقت وہ یہ بات کر رہا تھا کوئی سنتا تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں اس خبیث کو خفیہ طور پر $1,00,000 سالانہ اس بات کے دیتا ہوں کہ وہ ورکرز کو ہڑتال سے باز رکھے۔ مجھے یہ یقین نہیں ہے کہ تم میرے اس نیم زنانہ قسم کے ہیرو کو ہیروئن پینے سے باز رکھ سکتے ہو جس کا تم نے صبح ذکر کیا تھا، اور مجھے اب اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہے۔ جہاں تک کسی فلم کے لیے سرمایہ کاری کرنے کی تمہاری پیشکش کا تعلق ہے تو اس کی بھی میری نظر میں ذرا برابر بھی اہمیت نہیں۔ میں اپنی فلمیں خود اپنے سرمایے سے بنا سکتا ہوں۔ جونی کو میں کسی بھی حال میں اپنی فلم میں کاسٹ نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے اس سے نفرت ہے۔ اپنے باس سے کہنا کہ آئندہ کبھی کوئی بھی کام ہو تو مجھے ضرور یاد کرے۔ ہیگن کو حیرت کا جو جھٹکا لگا تھا اس نے اس کا اظہار نہیں ہونے دیا۔ وہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ اگر والز کو یہی کچھ کہنا تھا تو اس نے اسے اتنے اہتمام سے اتنی دور کیوں بلایا تھا؟ کوئی بات ضرور تھی۔ دل ہی دل میں والز کو گالیاں دیتے ہوئے اس نے بظاہر ملائمت سے کہا، مسٹر والز، میرا خیال ہے کہ تم صورتحال کی نزاکت کو سمجھ نہیں رہے ہو۔ ڈون کارلیون جونی کے گاڈ فادر ہیں۔ یہ ایک بہت ہی قریبی اور روحانی قسم کا رشتہ ہے۔ اطالوی از راہ مذاق کہا کرتے ہیں کہ دنیا میں زندگی گزارنا اتنا مشکل کام ہے کہ انسان کی دیکھ بھال کے لیے اس کے 2 باپ ہونے چاہیے۔ اس مذاق کی کوکھ سے گاڈ فادر کے نہایت سنجیدہ رشتے نے جنم لیا ہے۔ اطالوی جسے اپنا مربی، سرپرست اور ایک قسم کا روحانی باپ سمجھ لیتے ہیں، اسے اپنا گاڈ فادر کہتے ہیں۔ جونی کے گاڈ فادر ڈون کارلیون ہیں، اور چونکہ جونی کا حقیقی باپ مر چکا ہے اس لیے مسٹر کارلیون اور بھی زیادہ گہرائی سے جونی کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، اور ڈون کارلیون ایک بہت حساس انسان بھی ہیں۔ جو انسان ایک بار ان کی کوئی درخواست قبول کرنے سے انکار کر دے اسے وہ زندگی میں پھر کبھی کوئی کام نہیں بتاتے۔ والز نے کندھے اچکائے۔ سوری، لیکن میرا جواب بہرحال وہی رہے گا جو میں دے چکا ہوں۔ لیکن اب تم آئے ہوئے ہو تو ہم کسی نہ کسی معاملے پر تو تعاون کی بات کر لیں۔ یہ بتاؤ کہ اسٹوڈیو میں ورکرز کی ہڑتال رکوانے کے لیے مجھے کتنی رقم خرچ کرنی پڑے گی؟ میں ابھی اسی وقت نقد ادائیگی کر سکتا ہوں۔ تب ہیگن کی کم از کم ایک الجھن دور ہو گئی۔ اس کی سمجھ میں آ گیا کہ جب جونی کے بارے میں والز اپنے انکار پر قائم تھا تو اس نے اسے اتنی دور بلانے اور اس کے ساتھ اتنا وقت گزارنے کی زحمت کیوں کی تھی۔ وہ اصل میں صرف یہی بات کرنا چاہتا تھا جو اب اس کی زبان پر آئی تھی۔ وہ ڈون کارلیون سے خوفزدہ نہیں تھا، اسے اپنے بارے میں یقین تھا کہ اسے نقصان پہنچانا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ اسے صرف ایک بات کا اندازہ نہیں تھا کہ ڈون کی نظر میں اپنے وعدے کی کیا اہمیت تھی۔ ڈون نے جونی سے وعدہ کر لیا تھا کہ والز کی فلم میں کاسٹ ہوگا۔ ڈون نے آج تک کسی سے کوئی ایسا وعدہ نہیں کیا تھا جسے وہ پورا نہ کر سکا ہو۔ ہیگن پرسکون لہجے میں بولا، تم شاید جان بوجھ کر میری بات کا غلط مطلب لے رہے ہو۔ تم مجھے کسی ایسے آدمی کا نمائندہ قرار دینے کی کوشش کر رہے ہو جو لوگوں کو ڈرا دھمکا کر رقم وصول کرتا ہے۔ مسٹر کارلیون نے ہڑتال رکوانے کی جو بات کی تھی وہ صرف دوستانہ بنیادوں پر اپنے تعلقات استعمال کرتے ہوئے یہ کام انجام دینے کے بارے میں تھی، اور اس کے جواب میں تم سے بھی ایک چھوٹی سی مہربانی کی درخواست کی گئی تھی۔ یہ صرف اپنے اثر و رسوخ اور اختیارات کے دوستانہ تبادلے کی بات تھی، لیکن لگتا ہے کہ تم ہر شخص کی درخواست کے پیچھے اس کا کوئی لالچ تلاش کرنے کے عادی ہو۔ تم نے میری اس بات کو صحیح طور پر سمجھا ہی نہیں، اور میرا خیال ہے تم غلطی کر رہے ہو۔ والز ایک بار پھر گویا جان بوجھ کر اشتعال میں آ گیا۔ میں سب کچھ بہت اچھی طرح سمجھ رہا ہوں۔ اپنی بات منوانے کا مافیا کا یہی سٹائل ہے۔ بظاہر مافیا کے لوگ بڑی میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اپنے مخاطب کو مکھن لگا رہے ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ میں ایک بار پھر تمہیں صاف صاف بتا دوں کہ جونی کو کبھی میری فلم میں کام نہیں ملے گا، حالانکہ مجھے اعتراف ہے کہ وہ اس کردار کے لیے موزوں ترین آدمی ہے، لیکن اس فلم سے اسے فلمی دنیا میں دوسرا جنم مل جائے گا، اور میں اسے دوبارہ زندہ کرنا نہیں چاہتا، بلکہ دھکے دے کر فلم انڈسٹری سے باہر نکالنا چاہتا ہوں،
کیونکہ اس نے اس لڑکی کو مجھ سے چھینا تھا جس پر 5 سال تک میں نے پیسہ پانی کی طرح بہایا تھا۔ اسے مستقبل کی سپر سٹار بنانے کے لیے ہر شعبہ زندگی کے بہترین لوگوں سے ٹریننگ دلوائی۔ تم پھر کہو گے کہ شاید میں صرف مالی فائدے نقصان کو نظر میں رکھتا ہوں، اس لیے میں مالی نقصان کی بات چھوڑ دیتا ہوں۔ مجھے جذباتی طور پر بھی جو نقصان پہنچا ہے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ میرے دنیا کی معروف ترین عورتوں کے ساتھ تعلقات رہے ہیں، لیکن اس لڑکی میں کچھ ایسی خوبیاں تھیں کہ میں اس کا دیوانہ تھا اور میں اسے نہ جانے کیا سے کیا بنا دیتا، لیکن وہ احمق لڑکی جونی کی خوبصورت شخصیت اور اس کی میٹھی میٹھی باتوں کے طلسم میں گرفتار ہو کر اپنی پرتعیش زندگی اور شاندار مستقبل پر لات مار کر چلی گئی، اور اس کتیا کی بچی کو جونی سے چند رنگین راتوں کے سوا کچھ نہیں ملا۔ اس واقعے سے باقی تو جو کچھ ہوا سو ہوا، لیکن میری پوزیشن بڑی مضحکہ خیز سی ہو کر رہ گئی، اور میں جس مقام پر ہوں، میری جو حیثیت ہے اسے سامنے رکھتے ہوئے میں مضحکہ خیز نظر آنا افورڈ نہیں کر سکتا۔ مسٹر ہیگن، کیا بات تمہاری سمجھ میں آ گئی؟ ہیگن اور ڈون کارلیون کی دنیا میں یہ احمقانہ باتیں تھیں، بچگانہ انداز فکر تھا، لیکن اس نے یہ کہنے کے بجائے ملائمت سے کہا، تم جتنا جہان دیدہ ہو جانے کے بعد انسان کو اس قسم کی باتوں کو دل پر نہیں لینا چاہیے۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ مسٹر کارلیون جونی کو کتنا عزیز رکھتے ہیں۔ اس سے کیا ہوا وعدہ ان کی نظر میں بہت اہم ہے، بلکہ مسٹر کارلیون جس سے بھی وعدہ کر لیتے ہیں وہ ان کی نظر میں بہت اہم ہوتا ہے، چاہے بات کتنی ہی معمولی ہو۔ ڈون کارلیون کبھی اپنے دوستوں کو شرمندہ نہیں ہونے دیتے۔ والز اچانک اٹھ کھڑا ہوا اور برہمی سے بولا، میں نے تمہاری باتیں بہت سن لی ہیں۔ میں بدماشوں کا حکم نہیں مانتا، بدماش میرا حکم مانتے ہیں۔ میں چاہوں تو ابھی یہ فون اٹھا کر صرف چند سیکنڈ بات کروں تو تمہاری کم از کم آج کی رات جیل میں گزرے گی، اور اگر تمہاری مافیا کے اس سردار نے کوئی بدماشی دکھانے کی کوشش کی تو اسے پتہ چل جائے گا کہ میں کوئی ترنے والا نہیں ہوں۔ اسے اندازہ بھی نہیں ہو سکے گا کہ اس پر کیا آفت ٹوٹی جو اسے فنا کر گئی۔ اس مقصد کے لیے اگر مجھے وائٹ ہاؤس میں بھی اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنا پڑا تو میں کروں گا۔ ایک بار پھر وہ شخص ہیگن کو بہت ہی احمق لگا، اور ایک بار پھر وہ حیرت سے سوچے بغیر نہیں رہ سکا کہ اتنا احمق شخص اتنی بڑی حیثیت کا حامل کیوں کر ہو گیا تھا۔ اس مقام پر اور اس عمر کو پہنچ کر بھی وہ بچگانہ انا، سفلی جذبات اور مالی نفع نقصان کی جنگ میں الجھا ہوا تھا۔ اصل پیغام اس کے موٹے دماغ تک پہنچ ہی نہیں رہا تھا۔ ڈنر کا اور میرے ساتھ ایک اچھی شام گزارنے کا شکریہ، آخر ہیگن نے کہا۔ کیا کچھ دیر بعد میرے لیے سواری کا انتظام ہو جائے گا؟ میں ایئرپورٹ جانا چاہتا ہوں۔ معذرت چاہتا ہوں کہ رات یہاں نہیں گزار سکوں گا۔ مسٹر کارلیون کی خواہش ہے کہ اگر کوئی بری خبر ہو تو وہ انہیں جلد از جلد سنا دی جائے۔ کچھ دیر بعد وہ تیار ہو کر اپنا بیگ لے کر شیشے کی دیوار والے برآمدے میں گیا۔ وہ اپنے لیے کار کا انتظار کر رہا تھا۔ باہر خوبصورت درختوں سے آراستہ طویل و عریض احاطے میں فلڈ لائٹس کی وجہ سے تیز روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ 2 درختوں کے پاس ایک شاندار لیموزین کھڑی تھی، لیکن ہیگن کو بتایا گیا تھا کہ اس کے لیے دوسری کار آئے گی۔ اسی اثنا میں اس نے حویلی کے کسی اور دروازے سے 2 عورتوں کو نکل کر اس لیموزین کی طرف جاتے دیکھا۔ اس نے ذرا توجہ سے دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ ان میں سے ایک دراصل 11-12 سال کی وہی بچی تھی جسے اس نے صبح والز کے اسٹوڈیو کے استقبالیہ کمرے میں دیکھا تھا۔ اس کے ساتھ وہی عورت تھی جس کے بارے میں ہیگن کا اندازہ تھا کہ وہ بچی کی ماں تھی۔ اس کی تصدیق یوں بھی ہو گئی کہ بڑی سی گاڑی تک پہنچنے کے لیے انہیں خمدار راستے پر تھوڑا سا گھومنا پڑا، اور یوں ان کے چہرے ہیگن کی طرف ہو گئے۔ تیز روشنی میں وہ انہیں صاف دیکھ سکتا تھا، جبکہ وہ خود لائٹ آن کیے بغیر برآمدے میں بیٹھا تھا۔ وہ دونوں شاید شیشے کے دیوار کے پار اسے نہیں دیکھ سکتی تھیں۔ ہیگن نے جو کچھ دیکھا اور محسوس کیا وہ اس جیسے آدمیوں کی رگوں میں بھی ایک لمحے کے لیے خون منجمد کر دینے کے لیے کافی تھا۔ عورت نے در حقیقت بچی کو سہارا دے رکھا تھا، اس کے باوجود وہ بھیڑ کے کسی نوزائیدہ بچے کی طرح چل رہی تھی۔ اس کی ٹانگیں لڑکھڑا رہی تھیں، وہ قدم رکھ کہیں رہی تھی اور پڑ کہیں رہا تھا۔ اس کے بھرے بھرے ہونٹوں کی لپسٹک بری طرح پھیل گئی تھی،
اور اس کی آنکھیں کچھ اس طرح پھٹی پھٹی سی تھیں جیسے وہ کوئی دہشت ناک خواب دیکھ کر جاگی ہو۔ ہیگن کو عورت کے ہونٹ ہلتے نظر آ رہے تھے۔ وہ شاید لڑکی کو نیچی آواز میں صحیح طرح چلنے اور اپنے آپ کو سنبھالنے کی ہدایات دے رہی تھی، لیکن لڑکی سے صحیح طرح چلا ہی نہیں جا رہا تھا۔ کار کے قریب وہ دونوں ایک لمحے کے لیے رکیں اور عورت نے پلٹ کر عجیب سے انداز میں حویلی کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں فاتحانہ سی چمک تھی، جیسے اس نے کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا ہو، کوئی بہت بڑا مرحلہ سر کر لیا ہو اور کوئی بہت بڑی کامیابی اسے سامنے نظر آ رہی ہو۔ وہ عورت اس لمحے ہیگن کو عورت نہیں، ایک گدھ محسوس ہوئی جو اپنی ہی بچی کی عزت اور معصومیت کی لاش کو نوچ نوچ کر کھا رہی تھی۔ اس ایک لمحے میں سب کچھ ہیگن کی سمجھ میں آ گیا۔ کسی مقصد کے لیے ماں نے اپنی نوخیز بچی کو سیڑھی بنایا تھا، اور اس عمر میں والز کے اندر شیطان نے ایک نیا جنم لیا تھا۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ بڑی سی سیاہ کار انہیں لے کر خاموشی سے رخصت ہو گئی۔ اس کا تاریک وجود دوسری بہت سی تاریکیاں اپنے اندر چھپائے رات کی تاریکی میں مدغم ہو گیا۔ ہیگن نے زندگی میں بہت کچھ دیکھا تھا، لیکن اس لمحے وہ بھی حیرت، دکھ اور تعصب سے سوچتا رہ گیا، یہ ہے وہ ہالی ووڈ جس کے لوگ خواب دیکھتے ہیں، اور جونی اس جنگل سے چمٹے رہنے کے لیے بضد ہے۔ اب اس کی سمجھ میں یہ بھی آ گیا کہ والز اسے اپنے ذاتی جہاز میں ساتھ لے کر کیوں نہیں آیا تھا۔ جہاز میں اس کے ساتھ یقیناً وہ ماں بیٹی آئی تھیں۔ چند لمحوں بعد دوسری کار ہیگن کو لینے آ گئی۔ اس نے دل ہی دل میں والز کو خدا حافظ کہا اور برآمدے سے نکل کر اس میں بیٹھ گیا۔ پال گیٹو کو جو حکم اچانک ملتا تھا اور جس پر اسے فوری طور پر عمل کرنے کی ہدایت کی جاتی تھی، وہ اسے بالکل اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن مجبوری تھی۔ اوپر سے ملنے والے ہر قسم کے احکام پر اسے عمل کرنا ہی پڑتا تھا، ورنہ وہ غور و خوض اور منصوبہ بندی سے کام کرنا پسند کرتا تھا، خاص طور پر ایسے کام جن میں مار پیٹ، تشدد اور سختی شامل ہوتی تھی۔ اس قسم کے کام کرنے میں کسی نہ کسی سے کوئی غلطی ہو سکتی تھی جو بعد میں مسئلہ بن سکتی تھی۔ آج رات کے لیے جو کام اس کے ذمے لگایا گیا تھا وہ بھی اسی زمرے میں آتا تھا۔ وہ اس وقت بار میں بیٹھا بیئر کی چسکیاں لے رہا تھا اور بظاہر سرسری انداز میں گرد و پیش کا جائزہ لے رہا تھا، لیکن در حقیقت اس کی نظر ان دو نوجوانوں کی طرف تھی جو کاؤنٹر کے سامنے بیٹھے پینے پلانے کے شغل کے ساتھ ساتھ دو لڑکیوں سے محو گفتگو تھے۔ وہ ایک خاص قماش کی لڑکیاں تھیں اور ان کی اصلیت ان کے چہروں پر لکھی تھی۔ گیٹو ان دونوں نوجوانوں کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کر چکا تھا۔ ان کے نام جیری اور کیون تھے۔ دونوں وجیح اور دراز قد تھے۔ دونوں کی عمریں 20 سے 22 کے درمیان تھیں۔ دونوں طالب علم تھے۔ ان دنوں ان کی چھٹیاں تھیں۔ دونوں دوسرے شہر کے ایک کالج میں پڑھ رہے تھے اور 2 ہفتے بعد انہیں وہاں واپس جانا تھا۔ دونوں خوشحال والدین کی اولاد تھے۔ دونوں کے والدین کا سیاسی اثر و رسوخ بھی، جس کی وجہ سے وہ دوسری جنگ عظیم کے دوران جبری بھرتی کی زد میں آنے سے بھی بچ گئے تھے۔ ان کے والدین کا اثر و رسوخ انہیں اسی قسم کی نہیں بلکہ اور بھی کئی طرح کی مصیبتوں سے بچاتا تھا۔ مثلاً پچھلے دنوں انہوں نے بوناسیرا نامی ایک شخص کی نوجوان اور خوبصورت بیٹی کے ساتھ جو کچھ کیا تھا، اس کے سلسلے میں جج نے انہیں سزا تو سنائی تھی، مگر اس پر عمل درآمد معطل رکھا تھا۔ چنانچہ وہ اطمینان سے آزاد پھر رہے تھے اور حسب معمول اپنے مشاغل میں مصروف تھے۔ وہ گویا ایک طرح سے ضمانت پر رہا تھے، اور اس دوران ایک بار میں بیٹھ کر پینے پلانے اور خاص قبیل کی لڑکیوں سے چہلیں کر کے وہ گویا ان قوانین کی خلاف ورزی کر رہے تھے جن کے تحت جج نے انہیں رہا کیا تھا۔ لیکن لڑکوں کے انداز و اطوار سے صاف ظاہر تھا کہ انہیں ان معاملات کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ وہ ہر اندیشے اور خوف سے بے نیاز اپنے من چاہے انداز میں زندگی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ یہ سب کچھ سوچتے ہوئے اور ان کی حرکتیں دیکھتے ہوئے گیٹو نے ایک بار پھر دل ہی دل میں انہیں گالی دی۔ حالانکہ گیٹو خود بھی جبری بھرتی سے بچ گیا تھا، لیکن وہ خود کو اس کا مستحق سمجھتا تھا۔ اس کے خیال میں محاذ پر جا کر ملک کے لیے لڑنے کی نسبت اپنے مالکان کے احکام کی تعمیل کرنا اور ان کے مفادات کی حفاظت کرنا زیادہ ضروری تھا۔
وہ 26 سال کا ایک صحت مند سفید فام نوجوان تھا، لیکن جبری بھرتی کے دوران اس کا معائنہ کرنے والے ڈاکٹروں نے بورڈ کے سامنے اس کے بارے میں رائے دی تھی کہ اس کی ذہنی حالت قابل اعتبار نہیں ہے اور دماغ کے علاج کے سلسلے میں اسے بجلی کے جھٹکے بھی لگائے جا چکے ہیں، اس لیے اسے فوج میں بھرتی کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ چنانچہ اسے بھرتی سے مستثنی قرار دے دیا گیا تھا۔ ظاہر ہے کہ ڈاکٹروں کی یہ رپورٹ جھوٹ پر مبنی تھی۔ اس کا انتظام مینزا نے کیا تھا، کیونکہ گیٹو اب فیملی کے لیے ایک قابل اعتماد کارندہ بن چکا تھا۔ کسی نہ کسی کام کے سلسلے میں اس کی ضرورت پیش آتی رہتی تھی اور اس نے ہمیشہ عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا، اس لیے اسے فوج میں جانے سے بچا لیا گیا تھا۔ گیٹو کو اس بات پر فخر تھا کہ اس کا شمار فیملی کے قابل اعتماد کارندوں میں ہونے لگا تھا۔ موجودہ کام کے بارے میں مینزا نے اسے عجلت کا مظاہرہ کرنے کی ہدایت کی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ لڑکوں کے کالج واپس جانے سے پہلے ہدایات پر عمل ہو جانا چاہیے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اگر وہ دونوں لڑکیوں کو بھی ساتھ لے لیتے تو پھر گیٹو کے لیے اپنے پروگرام پر عمل درآمد مشکل ہو جاتا، یوں ایک رات ضائع ہو جاتی۔ وہ کئی دنوں سے اس طرح ان لڑکوں کی نگرانی کر رہا تھا کہ انہیں اس کا شبہ تک نہیں ہوا تھا۔ وہ ان کے معمولات کا جائزہ لے رہا تھا۔ آج کی رات اسے پروگرام پر عمل درآمد کے لیے موزوں ترین محسوس ہوئی تھی، اس لیے اس نے حتمی انتظامات کر لیے، لیکن کچھ دیر پہلے جیری اور کیون ان دو لڑکیوں سے چپک کر بیٹھ گئے تھے اور گیٹو کو اپنا پروگرام خطرے میں نظر آنے لگا تھا۔ اچانک اس نے ایک لڑکی کی خمار زدہ سی ہنسی کی آواز سنی۔ وہ جیری کی طرف جھک کر کہہ رہی تھی، نہیں بھائی، میں تمہارے ساتھ کار میں نہیں جاؤں گی۔ میں نہیں چاہتی میرا حشر بھی اس لڑکی جیسا ہو جس کی وجہ سے پچھلے دنوں تم دونوں پکڑے بھی گئے تھے اور تم پر مقدمہ بھی چلا تھا۔ اس کی بات سن کر جیری نے جھک کر اس کے کان میں دھیرے سے کچھ کہا۔ شاید وہ اسے سمجھا رہا تھا کہ اس لڑکی کی بات اور تھی جس کا ذکر ہو رہا تھا، جبکہ اب تو رضا و رغبت والی صورتحال تھی۔ لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ اس کی ساتھی لڑکی بدستور نفی میں سر ہلاتی رہی۔ یہ دیکھ کر گیٹو نے قدرے اطمینان کی سانس لی۔ اس نے آثار سے اندازہ لگایا کہ دونوں لڑکیاں جیری اور کیون کے ساتھ نہیں جائیں گی، جیسی بھی تھیں لیکن احتیاط پسند معلوم ہوتی تھیں۔ اس کا مطلب تھا کہ گیٹو کے لیے اپنے پروگرام پر عمل درآمد کے امکانات روشن ہو گئے تھے۔ وہ کافی حد تک مطمئن ہو کر اٹھا اور باہر آ گیا۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی، سڑک تقریباً سنسان تھی اور وہاں پر روشنی تھی، کچھ زیادہ نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر گیٹو نے مزید اطمینان کی سانس لی۔ صرف ایک بار اور کھلا تھا۔ دکانیں تقریباً سبھی بند ہو چکی تھیں، گویا حالات نہایت موافق تھے۔ علاقے کی پولیس کی گشتی کار کے سلسلے میں بھی مینزا انتظام کر چکا تھا۔ معمول کی گشت کے سلسلے میں فی الحال اس کا اس طرف آنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ طے یہ پایا تھا کہ وہ تب ہی اس طرف آئے جب اسے یہاں کسی گڑبڑ کی اطلاع ملے گی، اور اس وقت بھی وہ حتی الامکان سست رفتاری سے پہنچے گی۔ وہ اپنی شیورلیٹ سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی پچھلی سیٹ پر دو جسیم آدمی بیٹھے ہوئے تھے، لیکن کار میں روشنی اور بھی کم پہنچ رہی تھی، اس لیے وہ دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ کچھ عرصہ پہلے تک وہ دونوں ٹرک چلایا کرتے تھے اور انہیں معمولی تنخواہیں ملتی تھیں، لیکن اب وہ بھی فیملی کے کارندوں میں شمار ہوتے تھے اور ان سے مخصوص قسم کے کام لیے جاتے تھے، لیکن انہیں صحیح طور پر معلوم نہیں تھا کہ وہ در حقیقت کس کے لیے کام کرتے تھے۔ وہ صرف گیٹو کو جانتے تھے جو ضرورت پڑنے پر انہیں طلب کر لیتا تھا، ہدایت دیتا تھا اور اپنی رہنمائی میں ان ہدایات پر عمل درآمد کراتا تھا۔ اپنے حساب سے گویا انہیں اب کام بہت کم کرنا پڑتا تھا اور معاوضہ پہلے سے کہیں زیادہ ملتا تھا۔ گزر بسر نہایت آرام اور آسائش سے ہوتی تھی۔ وہ بے حد خوش تھے۔ تازہ ترین کام کے سلسلے میں گیٹو انہیں دونوں لڑکوں کی تصویریں دکھا چکا تھا جو اس نے پولیس ریکارڈ سے حاصل کی تھیں۔ گیٹو نے ہدایات دیتے ہوئے کہا تھا، بس سر پر کوئی مہلک چوٹ نہیں لگنی چاہیے، اس کے علاوہ جو تمہارا دل چاہے کر سکتے ہو، لیکن یاد رکھنا اگر دونوں لڑکے 2 مہینے سے پہلے ہسپتال سے باہر آئے تو تم دونوں کو واپس جا کر ٹرک ڈرائیوری ہی کرنی پڑے گی۔
دونوں جسیم اور مضبوط آدمی ذرا موٹے دماغ کے تھے، لیکن گیٹو کی ہدایات بڑی سعادت مندی سے ذہن نشین کر لیتے تھے۔ اس وقت گیٹو نے پچھلی کھڑکی پر ان کی طرف ذرا جھک کر نیچی آواز میں کہا، وہ دونوں باہر آنے ہی والے ہیں، اپنے کام کے لیے تیار رہو۔ وہ دونوں دروازہ کھول کر آہستگی سے باہر آ گئے۔ وہ خاصے دراز قد تھے، کرختگی اور مضبوطی ان کے چہرے مہرے اور خد و خال سے عیاں تھی۔ کسی زمانے میں وہ دونوں باکسر بھی رہے تھے، لیکن اس میدان میں نام پیدا نہیں کر سکے تھے۔ ان کی ٹرک ڈرائیوری کے زمانے میں گیٹو نے انہیں ایک پرانے قرض سے بھی نجات دلائی تھی، جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان رہتے تھے۔ اس قرض کی ادائیگی کے لیے رقم سنی کارلیون نے فراہم کی تھی۔ جب جیری اور کیون بار سے باہر آئے تو وہ گویا خود بھی اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنے کے لیے پوری طرح تیار تھے۔ ایک تو خمار نے ان کے حواس دھندلا دیے تھے، دوسرا دونوں لڑکیوں نے ان کے ساتھ چلنے سے انکار کر کے گویا ان کے ارمانوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ وہ کسی صورت مان کر ہی نہیں دی تھی۔ اس وجہ سے دونوں کا موڈ آف تھا اور جھنجھلاہٹ کے باعث ان کی کن پٹیاں تپ رہی تھیں۔ وہ شیورلیٹ کے قریب پہنچے تو گیٹو استہزائیہ اور بلند آواز میں بولا، بھئی واہ، ان دونوں لڑکیوں نے تمہیں خوب ٹکا سا جواب دیا۔ دونوں لڑکوں نے گردنیں گھما کر آنکھیں سکیڑتے ہوئے گیٹو کی طرف دیکھا۔ انہوں نے یقیناً یہی محسوس کیا کہ اپنا غصہ اور جھنجھلاہٹ نکالنے کے لیے انہیں ایک شاندار ہدف میسر آ گیا تھا، کیونکہ گیٹو زیادہ جسیم یا شخصیت کے اعتبار سے باروب نہیں تھا۔ وہ درمیانہ قامت اور خوش لباس آدمی تھا۔ بعض خاص دکانوں سے سودے بازی کر کے کم قیمت میں ایسے سوٹ خرید لیتا تھا جن میں وہ نہایت معزز آدمی نظر آتا تھا، گو کہ اس کا چہرہ نیولے کی طرح سوکھا سا تھا۔ وہ کسی بھی اعتبار سے لڑنے والا یا خطرناک آدمی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ دونوں نوجوان بلا تامل اس پہ جھپٹے، لیکن وہ نہایت پھرتی سے جھکائی دے کر ایک طرف کو ہو گیا۔ اسی لمحے عقب سے ان دونوں نوجوانوں کے بازو گویا اہنی شکنجوں میں پھنس گئے۔ تب انہیں احساس ہوا کہ وہاں دو آدمی اور بھی موجود تھے، جنہوں نے عقب سے نہایت ماہرانہ انداز میں اور بے حد مضبوطی سے انہیں گرفت میں لے لیا تھا۔ اسی دوران گیٹو اپنے ہاتھ پر پیتل کا ایک مختصر سا خول چڑھا چکا تھا، جس پر نہایت ننھے ننھے سے کانٹے بھی ابھرے ہوئے تھے۔ یہ خول چڑھانے سے اس کا گھونسا گویا ایک کھردرا اہنی گھونسا بن جاتا تھا۔ اس نے تاک کر نہایت پھرتی سے یہ گھونسا ایک نوجوان کی ناک پر رسید کیا۔ ایک ہی گھونسے میں اس کی ناک چپٹی ہو گئی اور خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ عقب سے جس شخص نے اس لڑکے کو قابو میں کیا ہوا تھا، اس نے اسے ہوا میں سڑک سے اونچا اٹھا لیا۔ اب وہ گیٹو کے سامنے اس بوری کی طرح لٹکا ہوا تھا جس پر گھونسے بازی کی مشق کی جاتی ہے۔ گیٹو نے اس پر سچ مچ کی مشق شروع کر دی۔ اس نے اتنی پھرتی سے اس کی ناف پر گھونسے برسائے کہ اسے حلق سے آواز نکالنے کی بھی مہلت نہ ملی۔ جب لمبے تڑنگے شخص نے اسے چھوڑا تو وہ پٹ سے چھپکلی کی طرح سڑک پر گرا۔ تب لمبے تڑنگے شخص نے اسے ٹھوکروں پر رکھ لیا، حالانکہ اس میں مزاحمت کی سکت نہیں رہی تھی۔ ادھر دوسرے نوجوان نے چیخنے کی کوشش کی تھی، لیکن دوسرے لمبے تڑنگے شخص نے اس کی گردن کے گرد اپنے بازو کا شکنجا کس دیا تھا اور اس کی آواز حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی تھی۔ پھر اس شخص نے مشینی انداز میں اس کی بھی ہڈی پسلی ایک کرنا شروع کر دی۔ صرف 6 سیکنڈ میں یہ سب کچھ ہو گیا تھا۔ گیٹو نے مزید زحمت نہیں کی۔ دونوں نوجوانوں کا بھرتا بنانے کے لیے وہ دونوں لمبے تڑنگے آدمی ہی کافی تھے۔ وہ اطمینان سے گاڑی میں جا بیٹھا اور اس نے انجن سٹارٹ کیا۔ دونوں نے نوجوانوں کی پٹائی اس انداز میں جاری رکھی تھی کہ یکے بعد دیگرے ان کی ہڈیاں ٹوٹ رہی تھیں، مگر ان کے حلق سے او آ کے علاوہ کوئی آواز بھی نہیں نکل پا رہی تھی۔ جلد ہی یہ آوازیں بھی معدوم ہو گئیں۔ دونوں لمبے تڑنگے آدمی تاک کر نہایت ماہرانہ اور نپے تلے انداز میں وار کر رہے تھے۔ ان کے انداز میں ذرا بھی گھبراہٹ یا اجلت نہیں تھی اور ان کا کوئی وار اچٹتا ہوا نہیں پڑ رہا تھا۔ گیٹو کو گاڑی میں بیٹھے بیٹھے اس دوران میں کیون کے چہرے کی جھلک نظر آئی۔ وہ ناقابل شناخت ہو چکا تھا۔ دونوں لڑکوں کے ہاتھ پاؤں اور جسم کی بیشتر ہڈیاں ٹوٹ چکی تھیں۔ آس پاس کی عمارتوں میں شاید کچھ لوگوں کو احساس ہو گیا تھا کہ گلی میں کچھ گڑبڑ تھی۔ کئی کھڑکیاں کھلیں اور کئی چہرے جھانکتے دکھائی دیے۔
مگر جلد ہی کھڑکیاں بند ہو گئیں۔ کسی نے باہر آ کر دخل اندازی کرنا تو درکنار، یہ بھی جاننے کی کوشش نہیں کی کہ معاملہ کیا تھا۔ بار میں سے بھی کچھ لوگ نکل کر باہر آن کھڑے ہوئے تھے، مگر ان میں سے کسی نے بھی اس معاملے میں مداخلت نہیں کی تھی۔ وہ سب دور کھڑے خوف زدہ نظروں سے صفاقانہ انداز میں نوجوانوں کی درگت بنتے دیکھ رہے تھے۔ چلو بس کافی ہے، گیٹو نے گاڑی میں سے ہانک لگائی اور دونوں لمبے تڑنگے آدمی اطمینان سے ہاتھ چھاڑ کر گاڑی میں جا بیٹھے۔ دونوں نوجوان گٹھڑیوں کی سی صورت میں سڑک پر بے حس و حرکت پڑے تھے۔ گیٹو نے ایک جھٹکے سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ اسے اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ کسی نے شیورلیٹ کار کا نمبر نوٹ کر لیا ہوگا۔ وہ چوری کی شیورلیٹ تھی۔ اس ماڈل اور اس رنگ کی ہزاروں گاڑیاں شہر میں موجود تھیں۔